آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین یعنی جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محفل کی نسبت عرس قادری کی طرف ہے اور جس شخصیت کا آج عرس منایا جا رہا ہے ان کا نام ہے حضرت العلامہ الشاہ عین الحق عبد المجید قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی شخصیت اس قدر علماء کے درمیان مقبول ہے اور اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ فضل و کمال عطا فرمائے، وہ جاہ و جلال عطا فرمایا جس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ آپ ہی کا خانوادہ ہے کہ آپ کے خانوادے میں ایک ایسا مجدد اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پہلے پیدا ہوا جس کو آج بھی دنیا سیف اللہ المسلول سیدنا شاہ فضل رسول بدایونی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایسا علمی گھرانہ ہے کہ آج بھی ہند و پاک میں ان کے خانوادے سے علمی فیض جاری ہوتا ہے اور ان کے آستانے سے جو بادل اٹھتا ہے وہ پوری دنیا میں برستا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ کے خانوادے میں اس قدر علماء پیدا ہوئے کہ ان کے فضائل و مناقب مجھ جیسا طالب علم کا محقق بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے خطبہ مسنہ میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم صرف سچوں کے زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سچے جب تک دنیا میں رہیں تم ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو اور ان کی خدمت کرو، اور جب یہ سچے دنیا سے چلے جائیں اپنی قبروں میں آرام فرما ہو جائیں اس وقت بھی ان سے اپنا رشتہ قائم رکھو اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، ان کی محفلوں کا اہتمام کرتے رہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب تک سچے دنیا میں ہوں تو تم ان کے نام کا نعرہ لگاؤ، ان کے لیے بہت سارے ایصال ثواب ان کے لیے مرنے کے بعد صرف کر لو، یہی اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے سچے جب تک دنیا میں ہو تم ان کی صحبت اختیار کرو اور جب پردہ فرما جائیں اپنے قبروں میں آرام فرما ہو جائیں اس وقت بھی ان کے مزارات پر حاضری دیتے رہو، ان سے فیض حاصل کرتے رہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب تک یہ دنیا میں رہیں تو ان سے فیض حاصل کرو اور جب ان کا وصال ہو جائے اور کوئی سنی سیور عقیدہ مسلمان ان کے مزارات پر حاضری دینے جائے تو تم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ تھوپ دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اس لیے کہ جس آدمی سے زندگی میں مدد طلب کرنا جائز اور درست ہے مرنے کے بعد بھی اس سے مدد طلب کرنا جائز اور درست ہے۔ امام محمد غزالی اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں من کانا یستمد فی حیاتہ کانا یستمد بعد مماتہ، جس سے زندگی میں مدد طلب کی جا سکتی ہے مرنے کے بعد بھی ان سے مدد طلب کرنا جائز اور درست ہے۔ اور ان اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے اتنا فضل و کمال عطا فرمایا ہے، وہ طاقت
طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ جب تک یہ لوگ باحیات ہوتے ہیں، اس دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان آپ کے دربار میں آتا ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب یہ اپنے قبروں میں آرام فرما ہوتے ہیں اور کوئی آدمی ان کے پاس اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرماتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے ایمان کی ضمانت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ سچے جس راستے پر چلیں گے وہی قرآن کا راستہ ہوگا، وہی ایمان کا راستہ ہوگا، وہی اسلام کا راستہ ہوگا۔ اگر تم سچوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو دنیا بھی تمہاری سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں نے قرآن مقدسہ کی دوسری آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ رب العزت تو یہی چاہ رہا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب صاف اور ستھرا بنا۔ یہ کون چاہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے۔ ہمارا چاہنا اور ہے، اللہ رب العزت کا ارادہ فرمانا اور ہے۔ ہم کوئی چیز چاہتے ہیں تو کبھی وہ کام ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم کی شان یہ ہے، انما اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت جب کسی کے کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے اہل بیت نبوت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف اور شفاف بنا دے، اللہ کے ارادہ فرماتے ہی اہل بیت نبوت ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف ہو گئے، ان کے دامن پر اب کسی قسم کا داغ اور دھبا نہیں لگایا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں امام علی مقام نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، معاذ اللہ، اور یزید کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بغاوت کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی امام علی مقام کے دامن پر ایک داغ اور دھبا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل بیت نبوت کو ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف فرما دیا ہے، اس لیے ان پر بغاوت کا الزام لگانا سراسر جھوٹ اور بہتان۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اس پر مفسرین کے 3 اقوال آئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد حضور کے گھر میں رہنے والے، چاہے وہ آپ کے غلام ہوں، چاہے وہ آپ کے لوڈیاں ہوں، چاہے وہ آپ کے اصحاب ہوں، صحابی ہوں، سارے کے سارے لوگ مراد۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے وہ اہل بیت، وہ ازواج مطہرات کے